عورتیں اگر چاہیں تو مرد نیک ہو سکتے ہیں، اس کے لیے کسی میاں کے پاس جانے کی ضرورت۔ نمازی بناؤ۔ یہ بتاؤ جو عورت اپنے ٹھیک ٹھاک صحیح سلامت آدمی کو بچہ ہاتھ میں تھمبا کے پورے نیپال گنج کا بازار گھموا دے، یہ بتاؤ تو کیا وہ مسجد میں نہیں بھیج سکتی؟ ذرا بولو تو صحیح ذرا یار، کوئی بولا تو کرو۔ ارے مجھے بتاؤ تو جو عورت ایک ٹھیک ٹھاک آدمی کے ہاتھ میں بچہ دے کے کہ پیچھے پیچھے آتا رہے اور ایک دکان سے دوسری دکان جائے، یہ غلام بن کے پیچھے پیچھے ہے تو وہ عورت کی نماز کو نہیں بھیج سکتی؟ نماز کو نہیں بھیج سکتی؟ میری طرف توجہ کریں، ذرا غور کریں۔ یہ غیر منقسم پنجاب ہے، اس وقت ہندوستان بٹا نہیں تھا۔ ایک بزرگ تھے مگر وہ اس وقت بزرگ نہیں تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے، چودھری تھے بہت بڑے جاگیردار، نام تھا بازید۔ 2 بیویاں، تیسری شادی کی، تیسری سمجھدار بیوی آ گئی۔ اس نے دیکھا چودھری سوتا ہے تو بیٹھک میں، بیویوں کو وقت دیتا ہے مگر سوتا ہے بیٹھک میں۔ پہلے لوگ بیٹھک بناتے تھے، کیوں؟ تاکہ کوئی دوست احباب آئے، کوئی تو غیر محرم آئے تو اسے کہاں بٹھال دے۔ اب تو بیٹھکیں ہیں ہی نہیں، اب تو ہر آدمی گھر میں جا رہا ہے۔ یہ بتاؤ تم نے دوستی کی ہے یا اپنے گھر والوں سے دوستی کروا رہے ہو؟ گھر میں کیوں گھسایا گیا غیر محرم؟ توجہ کریں میری بات پر۔ بازید جو ہے نا چودھری ہے، بیوی ہے، بیوی نے دیکھا میرا آدمی ہے ٹھیک ٹھاک ہے مگر نماز نہیں پڑھتا۔ اس نے نوکر سے کہا آج رات کو دودھ لے کر کے تم نہیں جاؤ گے، میں جاؤں گی۔ رات کا وقت ہوا، سونے کا ٹائم، چودھری کے پاس دودھ لے کے گئی۔ لیجئے چودھری صاحب، میرا نوکر نہیں آیا؟ کہنے لگی میں آپ کی بیوی ہوں، میرا زیادہ حق بنتا ہے، میں آپ کی خدمت کروں گی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اور اس نے دودھ پلانے کے بعد کہا چودھری صاحب اجازت ہو تو تھوڑے پاؤں دبا دوں؟ چودھری نے کہا ٹھیک ہے دبا دو۔ اب اس نے پیر دبانے شروع کیے، دباتے 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 اتنے اچھے سے دبائے کہ آدھا گھنٹے کے بعد تقریباً نیند آنے لگی چودھری صاحب کو۔ جب چودھری صاحب کی آنکھوں میں نیند آئی نا تو کہنے لگی آپ اجازت دیں تو میں جا رہی ہوں، آپ کو نیند آ رہی، اگر آپ کی اجازت ہو تو صبح فجر میں آپ کو نماز کے لیے اٹھا دوں۔ چودھری کہا زیادہ بات نہ کر با۔ مگر میاں جو اللہ کے لیے کام کرتا ہے نا، دوسرے دن پھر آئی دودھ لے کے، پھر دودھ دیا۔ اس نے کہا آج ایسی ویسی بات نہ کرنا۔ ٹھیک ہے چودھری۔ پیر دباتی رہی، 1 آدھ گھنٹے پیر دبائے، چودھری کی آنکھ کے دیکھتی رہی۔ جب سونے لگے نا بولی چودھری صاحب اگر آپ اجازت دیں تو صبح کو فجر میں اٹھاؤں۔ 1 لات ماری ہے، نیچے گر گئی۔ اللہ اکبر۔ پھر اٹھی، آنکھوں میں تھوڑا آنسو آئے، مگر پھر اللہ والے تو ہوتے ہیں نا، انہیں پتہ ہے اللہ کے نام پہ ہو رہا ہے۔ ایک عیسائی کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے مسلمانوں کے 2 خدا ہیں۔ آپ کے اللہ ولا قوت، مسلمان نے کہا یہ بکواس کیا کر رہا ہے؟ نہیں مجھے لگتا ہے بھائی مسلمانوں کے 2 خدا ہیں، 5 نماز کی خدا الگ ہے اور جمعے کی نماز کا الگ ہے۔ ہنسنا نہیں بھائی، ہنسنے کے لیے کوئی بات نہیں کہتا ہوں میں، معذرت کے ساتھ۔ غیر کی بات بھی ہو تو دھیان دینا چاہیے۔ کیا کہہ رہے ہیں وہ؟ کیسے؟ لگتا ہے کہ بھائی 5 وقت کا خدا الگ ہے، 5 وقت میں نمازی کم ہوتے ہیں، جمعے کے دن زیادہ ہوتے ہیں، تو جمعے والا خدا زیادہ مضبوط ہے۔ مسلمان نے کہا لا حول ولا قوت، ہمارا ایک ہی خدا ہے۔ ایک یہودی نے لکھا ہے کہ مسلمان رونا روتا ہے، وہ ظلم کر رہا ہے، یہ ظلم کر رہا ہے، کوئی ظلم نہیں کرے گا۔ جس دن مسلمان اپنی مسجدوں میں جمعے کے برابر نمازی فجر کی نماز ادا کرنے لگے، اس دن کے بعد مسلمانوں کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں مٹا سکتی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور سید صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ آپ تو سن کے نہیں بتا رہے ہو، میں بول تو ٹھیک سے رہا ہوں مگر آپ سن کے نہیں بتا رہے۔ سن کے بتاؤ، بات ٹھیک لگا کرے تو بولا کرو۔ نماز آج مسلح مسجدیں بنانی بہت اچھی اچھی مسجدیں، نمازی کوئی نہیں۔ توجہ کریں میری طرف، اس نے لات ماری، نیچے گری، اٹھی مگر دوسرے دن پھر آ گئی۔
جاہل کی چودھری آج نہیں کہوں گی ایسا کرو آج جب پیر تو دبانے دو، تو دودھ دیا، دودھ چودھری نے پی لیا، گلاس رکھ دیا ایک طرف، اس کے بعد میاں پھر پاؤں دبانا شروع کر دیا، پاؤں دباتی رہی، جب میاں 3 دن ہو گئے، پھر چودھری نے تیسرے دن بھی لات ماری، تیسرے دن بھی اس نے یہی کہا، چوتھے دن بھی یہی کہا، 5ویں دن بھی بیچاری گرتی تھی، روتی تھی، چلی جاتی تھی، مگر میاں جب 1 مہینہ لگاتار گزر گیا، اللہ اکبر، تو قریب گئی، اور قریب جانے کے بعد پھر دودھ دیا۔ چودھری نے کہا آج میں تجھے پاؤں نہیں دبانے دوں گا کہ خدا کے لیے آج آپ مجھے پاؤں دبانے دیں۔ پھر پیر دباتی رہی، ہلکے دباتے بولی چودھری صاحب جا رہی ہوں، اگر اجازت دیں تو فجر کے ٹائم اٹھا دوں۔ اللہ اکبر، چودھری اٹھ کے بیٹھا، تو اچھی گھر کی عورت ہے، پڑھی لکھی ہے، روز کیوں پٹتی ہے مجھ سے، روز مجھ سے کہتی ہے پاؤں دبانے دو، روز تجھے معاف کر دیتا ہوں، آخر تجھے کیا لالچ ہے نماز میں؟ تو آنکھوں میں آنسو لا کے بولی آپ میرے شوہر ہیں اور میں نہیں چاہتی میرا شوہر جہنم میں جائے، آپ ایسا کرو کہ نماز پڑھنا شروع کر دو۔ چودھری بولے اب صبح کو تو نہیں آئے گی مجھے اٹھانے، بلکہ میں تجھے اٹھانے آؤں گا۔ صبح کا وقت ہوا تو عورت جب کمرے میں آئی تو چودھری وضو کر رہا تھا، وضو کرنے کے بعد چودھری جب مصلی پہ کھڑا ہوا تو بی بی بھی باوضو تھی، وہ بھی مصلی پہ کھڑی ہو گئی۔ جب چودھری سجدے میں گیا تو بی بی بھی سجدے میں چلی گئی، اور جا کے بولی مالک یہاں تک لانا میرا کام تھا، یہاں سے آگے قبول کر لینا یہ تیرا کام ہے، میرے مالک میں کوئی جادوگر تو نہیں ہوں جو دل بدل دوں، دل بدلنا تو تیرے اختیار میں ہے میرے مالک، میرا یہاں تک میں اپنے شوہر کو لے آئی جس نے کبھی نماز نہیں پڑھی، اب اسے آگے قبول کرنا تیرا کام ہے۔ چودھری سجدے میں گیا، ایسا نماز کا شوقین بنا کہ پھر تہجد کی نماز بھی اس سے کبھی قضا نہیں ہوئی۔ دونوں میاں بیوی پوری رات مصلی بچھا کے اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ میاں سنو، جب انہی کے یہاں بچہ پیدا ہوا تو غوث العظم کے بر صغیر میں 2 خاص وزیر گزرے ہیں، ایک وزیر کا نام امام احمد رضا خان فاضل بریلوی ہے، اور دوسرے وزیر کا نام سلطان باہو ہے، جس نے یہ کہا تھا تسبیح پھری پر دل نہیں پھریا، کی لینا تسبیح پڑھ کے ہوں، علم سکھا پر ادب نہ سکھیا، کی لینا علم نو پڑھ کے ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ان دونوں کے یہاں بچہ پیدا ہوا تو اس کا نام سلطان باہو تھا، جو اپنے وقت کا ولی پیدا ہوا اور دنیا کو یہ بتا دیا کہ اگر ماں دعائیں مانگے اور باپ نیک بن جائے تو پھر بچے عام دنیا میں نہیں آتے، اللہ کے ولی بن کے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور سید صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بچے اللہ کے ولی بن کے دیکھو، اگر تم لوگوں میں کسی نے یہ عادت نہیں ہے، تمہارے بچے نے جو ہے وہ نماز نہیں پڑھتے، سنو تو ایک بزرگ کہتے ہیں، توجہ کریں میری طرف، وہ کہتے ہیں، ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میں جب 10 سال کا تھا تو میری ماں روٹی بنا رہی تھی اور میں کھیل میں لگا تھا، بچے تو کھیلتے ہیں نا، کہتے ہیں میری ماں نے مجھ سے کہا نماز پڑھنے چلا جا، اذان ہو گئی، میں نہیں گیا، پھر جب تھوڑی دیر کے بعد نماز کا وقت قریب آ گیا تو میری ماں بولی اے جاتا نہیں نماز کو، وہ کہتے ہیں میں نے اگنور کر دیا، نظر انداز۔ میری ماں اٹھی، اٹھنے کے بعد وہ کھانا بنا رہی تھی، ایسی اٹھی کہ آٹا واٹا گر گیا سارا، غصے میں چمٹا لا کے زور سے میرے سر پہ مارا، کہتے ہیں میرے سر پہ چمٹا لگنا پھٹ گیا، خون نکلنے لگا میرے سر کے اندر سے، اور میں ڈرتا ہوا کانپ کے ہاتھ جوڑ کے بولا میری ماں اب میں تمہارا میں جا رہا ہوں۔ کہتے ہیں میری ماں نے ہلکا سا رومال باندھا میرے زخم پہ اور بولے چاہ، کہتے ہیں میں سجد نماز میں گیا، اس دن کے بعد آج تک نماز نہیں چھوٹی۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں جب ماں بوڑھی ہو گئی تو میں نے پوچھا ماں یہ بتا تو نے میرے سر پہ کیوں مارا تھا؟ تو نے جب مارا تھا تو سارا آٹا بھی گر گیا تو روٹی بھی گر گئی تھی، یہ بتا تو نے کیوں مارا تھا؟ تو میری ماں رو کے بولی میرے بیٹے مجھ پہ روٹی بنانا فرض نہیں تھا بلکہ تجھے نمازی بنانا